الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مستشرقین اور منکرین سنت کے جو سنت کے حوالے سے اشکالات اور ان کے جو اعتراضات ہیں، یہ ہم پڑھ رہے تھے۔ قرآن کے تو ہم پہلے مکمل کر چکے ہیں، تو اب ہمارا جو موضوع ہے وہ سنت کے حوالے سے ہے کہ مستشرقین اور ان کے ہم نوا، مستشرقین اور ان کے ہم نوا، ان کا سنت کے حوالے سے کیا موقف ہے۔ اور یہ بڑا اہم موضوع ہے، کیونکہ قرآن کریم جو ہے وہ عموماً جلدی سے اس کا انکار نہیں کرتے یہ لوگ۔ سنت کی جب باری آتی ہے نا، تو سنت پر وہ مختلف قسم کے شبہات اٹھاتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس پہ تواتر کے ساتھ دلائل موجود ہیں، لیکن سنت چونکہ اخبار احادیث کے اندر موجود ہیں، تو وہ اس کو حجت بنا کر جو ہے وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ہم یہاں جو شبہات پڑھ رہے ہیں یا جو بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں، یہ صرف مستشرقین کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ عام ہے۔ اس کے اندر منکرین سنت کلی طور پہ انکار کرنے والے ہوں یا جزوی طور پہ انکار کرنے والے ہوں، یا پھر جو ہے وہ مستشرقین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان سنت کا انکار کرتے ہیں، یعنی باوجود اس کے کہ وہ مسلمان ہیں، سنت کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ ہم نوا ہیں اور یہ متاثر ہیں مستشرقین سے۔ اس وجہ سے اگر ہم ان میں سے کسی شبے کا یا کسی اعتراض کا رد کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ مستشرقین کے ہی شبہات کا رد ہے۔ اس وجہ سے میں پہلے بھی اس کو ایکسپلین کیا تھا، پھر دوبارہ میں کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جی ہم تو استشراق پڑھ رہے ہیں اور اب اس کے اندر ہم منکرین سنت کا بھی پڑھنے لگ گئے ہیں جو کہ مسلمان ہیں۔ تو دیکھیں، ان کے بھی اصل میں گمراہ ہونے کی وجہ یا سنت کو مشکوک بنانے کی وجہ مستشرقین ہی ہے، اور جتنے بھی شبہات منکرین سنت پیش کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مستشرقین کی طرف سے ہی جو ہے وہ لیے گئے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے کیے گئے ہوتے ہیں، بس صرف تھوڑا اس کو اپڈیٹ کر کے، اور اپڈیٹڈ کہہ سکتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، یہ اپڈیٹڈ ہوتے ہیں، ان کو لے کر تھوڑا جو ہے وہ پینٹ شینٹ کر کے اس کو نئے انداز سے، نئے اسلوب سے وہ لوگوں کی افکار کے مطابق اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی میں اگر یہ کہوں کہ وہ لوگوں کے ذہنوں کو پڑھ کے، کیونکہ یہ آپ سمجھ لیں کہ جو یہ منکرین سنت ہوتے ہیں نا، زیادہ تر یہ اپنے آپ کو ذہین سمجھتے ہیں، اور یہ لوگوں کے ذہنوں کو پڑھتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس میدان سے داخل ہو کر سنت کو مشکوک بنایا جا سکتا ہے، اور لوگوں سے ہم کس انداز سے اگر بات کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وگرنہ یہ شبہ سارے وہی قدیم ہی ہیں، یہ شبہات سارے وہ قدیم ہی ہیں، بس یہ ہے کہ ان کے پاس اسلوب ہوتا ہے اس کو عوام کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کر کے گمراہ کرنے کا۔ تو اس وجہ سے ہم نے گزشتہ لیکچر میں منکرین سنت پر رد کرنے کے جو بنیادی قواعد تھے، ہم نے تقریباً 7 کے قریب پڑھے تھے۔ آج ہمارے پاس 8واں، 9واں، 10واں قاعدہ ہے۔ 8واں، 9واں، 10واں 3 قواعد مزید ہیں، ان کے ضمن میں کئی چیزیں ہیں۔ پھر انشاءاللہ ہم 6 اصول پڑھیں گے، جن اصولوں پر منکرین سنت جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان کے شبہات کو غور سے پڑھیں، ان کے شکوک و شبہات کو پڑھیں، ان کے اعتراضات کو پڑھیں، تو اس سے بنیادی 6 اصول ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس طرح چیزیں یاد کرنا آسان ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ پہلے ہم اختصار سے آج کے لیکچر میں آخر میں ان کے 6 اصول پڑھیں گے، جن اصولوں پر وہ شبہات کی بنیاد رکھتے ہیں، اعتراضات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ لہٰذا موضوع کی اہمیت کی وجہ سے سارے لوگ جو ہیں وہ متوجہ رہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج قاعدہ ہے 8واں، وہ یہ ہے کہ منکرین سنت جن چیزوں پر اپنے دعووں کی بنیاد رکھتے ہیں، ان میں سے ایک احادیث کا ظاہری تعارض ہے، ان میں سے ایک احادیث کا ظاہری تعارض ہے۔ اور یہ جو تعارض ہے، یہ تعارض مختلف قسم کا ہو سکتا ہے۔ یہ یا تو حدیث کا حدیث کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا حدیث کا قرآن کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا حدیث کا عقل کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ 3 اس کی صورتیں بن سکتی ہیں۔ اس وقت اس کی میں ایکسپلین نہیں کروں گا، اس کی تشریح اور وضاحت نہیں کروں گا، جواب نہیں دوں گا، کیونکہ ابھی ہم ان کو اجمالاً پڑھ رہے ہیں۔ ان کی انشاءاللہ ہر ایک کی تفاصیل اور ڈیٹیل اور سب چیزیں آگے آئیں گی، ابھی صرف ہم کو مجمل طور پہ پڑھ رہے ہیں، مختصر۔ وگرنہ یہ موضوع جو ہے نا، تعارض حدیث کا اور مشکل الحدیث اور مختلف الحدیث، یہ موضوع بہت ہی دلچسپ بھی ہے اور مفید بھی ہے، اور یہ ہمیں طلبہ کو معلوم ہونا چاہیے، اور ہم طلبہ کو اس کے بارے میں اس کا حل کیا ہے، کیسے اس
ان کے شکنجے سے ہم نکلیں گے اگر وہ ہمارے اوپر یہ اعتراض کر دیتے ہیں، شبہات وارد کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں، ہم ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں اٹیک کرنے والا بھی ہونا چاہیے، ہمیں اٹیک کرنے والا بھی ہونا چاہیے۔ ہم مسلمانوں کے میرے خیال میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں ہمیشہ رہتے ہیں، ہم اٹیک نہیں کرتے۔ جیسے کہ آگے انشاءاللہ ہم ایک قاعدہ لے کے آ رہے ہیں، اس قاعدے کے اندر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں ہمیشہ دفاعی پوزیشن میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم جواب ہی دیتے رہیں، کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا کہ ہم جواب ہی دیتے رہیں۔ ہمیں بھی ان پہ اعتراضات کرنے چاہیے، یہ نہیں کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہمیں بھی منکرین سنت پر، منکرین حدیث پر اعتراض کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی ان کو سکون سے نہ بیٹھنے دیں، ہم بھی ان کو پریشان کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دفاعی پوزیشن میں بیٹھے رہیں، کیونکہ حملہ کرنا آسان ہوتا ہے، دفاع کرنا بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دفاعی پوزیشن کے اندر بندہ بسا اوقات جو ہے وہ صحیح طریقے سے تیار نہیں ہوتا۔ چلیے خیر، یہ آگے انشاءاللہ آ رہا ہے، اس پہ ہم مزید بات کریں گے۔ تو وہ احادیث کا ظاہری تعارض اس کو بنیاد بناتے ہیں۔ میں نے کہا کہ تعارض تین طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو حدیث کا کسی حدیث کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر قرآن کی کسی آیت کے ساتھ ہو سکتا ہے، یا پھر جو ہے وہ عقل کے ساتھ یا تجربے کے ساتھ یا سائنس کے ساتھ کوئی کسی تحقیق کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو جدید جو محققین ہیں ان کی نظر میں تحقیق ہوتی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یہ تحقیق ہے اور وہ یہ کہتی ہے اور حدیث یہ کہتی ہے۔ تو اگر تو حدیث کا حدیث کے ساتھ ہو، اگر حدیث کا حدیث کے ساتھ ہو تو اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث، اور اگر حدیث کا کسی اور چیز کے ساتھ ہو اس کو مشکل الحدیث کہتے ہیں، اور بعض یعنی ایک دوسرے کی جگہ پر بھی ان اصطلاحات کو استعمال کرتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس کی تفاصیل جو ہیں وہ آگے جب ہم ان کے اصول پڑھیں گے اور ان اصولوں کا رد کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل اور تعارض کا حل کیا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی کی بنیاد پر وہ کیا کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر وہ سنت کو رد کرتے ہیں، اور اس تعارض کے حل میں علماء کے اقوال کو، اس تعارض کے حل میں علماء کے اقوال، یعنی جو علماء نے اس تعارض کا حل پیش کیا ہوتا ہے کتابوں میں، کتب حدیث میں، شروحات میں، اس پہ کیا کرتے ہیں، اس کو مذاق بناتے ہیں، اس کو بے بنیاد قرار دے کر بیکار کوشش کہتے ہیں یہ جو علماء کی کوشش ہے نا حدیث کے ظاہری تعارض کے حل کرنے میں، یہ بے بنیاد ہے اور بیکار ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ اتنے سخت الفاظ بولے علماء کے ان اقوال کے بارے میں جو انہوں نے احادیث کے ظاہری تعارض کو حل کرنے کے لیے پیش کی ہے۔ دیکھیں محدثین نے، جن محدثین نے، امام بخاری، بڑے بڑے جو ائمہ ہیں جنہوں نے یہ احادیث نقل کی ہیں نا، ان کے ہاں تو اس کا اشکال نہیں تھا، ان کے ہاں تو یہ احادیث کوئی اشکال نہیں تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام جنہوں نے یہ روایات آگے نقل کی ان کے ہاں تو یہ اشکال نہیں تھا، اور نہ ہی امام بخاری کے ہاں اشکال تھا۔ یعنی جس کتاب سے آپ وہ روایات لے رہے ہیں، صحیح جو مسند کتاب ہے، اس میں بخاری کے ہاں تو اشکال نہیں تھا، بخاری اس کو سمجھ کر ہی نقل کر رہے تھے نا، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی اشکال نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تو اشکال اس بندے کے یہاں ہوگا نا جس کے علم میں جتنا نقص ہوگا اس قدر اس کے ہاں اشکالات بڑھتے جائیں گے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جنہوں نے روایات نقل کی ہیں یا روایت کی ہیں ان کے ہاں یہ اشکال ہو، تو اس وجہ سے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی تم یہ کہتے ہو کہ احادیث میں تعارض ہے، اور اس میں جو علماء نے توجیحات کی ہیں یا علماء نے جس کے جوابات دیے ہیں وہ سارے بے بنیاد ہیں اور بیکار ہیں، فضول ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے ذرا آپ کا بھی ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں جب قرآنی آیات کا بظاہر تعارض آتا ہے۔ قرآن میں بھی ایسی آیات ہیں جن میں چند ایک مثالیں ہم نے پیچھے پڑھی تھی جب ہم نے مستشرقین کا موقف قرآن کے حوالے سے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا، تو قرآن کریم سے چند غلطیاں انہوں نے نکالی اور کہا کہ یہ تعارض ہے، یہ وہ۔ اب قرآن میں بھی تو کئی ایک آیات میں ظاہری تعارض ہے، اور اگر ملحدین یعنی جو دین کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے، اگر وہ قرآن پر اعتراض کرتے ہیں نا تو یہ منکرین سنت اس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ان آیات کو لیتے ہیں جن آیات میں ظاہری تعارض ہوتا ہے۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت اہم ہے پوائنٹ، اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ یہ منکرین سنت، وہ کلی طور پہ سنت کا انکار کرنے والے ہوئے جزوی طور پر، یہ قرآن کے ظاہری تعارض کو قبول کرتے ہیں اور اس کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ اگر محدثین کے جو احادیث کا ظاہری تعارض ہے اس میں دیے گئے جوابات
ردی کی ٹوکری ہیں ولیاذ باللہ، بے بنیاد ہیں، بیکار ہیں، فضول ہیں، تو پھر تم جو آیات کا ظاہری تعارض ہے اس کو حل کرنے کے لیے جو تم اپنی آراء پیش کرتے ہو، کیا یہ ردی کی ٹوکری نہیں؟ اور وہ تعویلات فاسد تعویلات ہوتی ہیں، باطل تعویلات ہوتی ہیں، اور واویلیاں اور بونگیاں ہوتی ہیں جو یہ ملحدین کو قائل کرنے کے لیے قرآن کی ظاہری آیات کے تعارض کے حل میں ذکر کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر محدثین کا حدیث کے ظاہری تعارض کے جواب میں صورتیں ذکر کرنا یا حل پیش کرنا بیکار ہے، تو آپ کا اپنی رائے سے قرآن کی ظاہری آیات کا تعارض حل کرنا کیا صحیح ہو جائے گا؟ اور اگر اگلی بات، اگر حدیث اس وجہ سے حجت نہیں کہ اس میں تعارض ہے، تو پھر قرآن کو کیوں مانتے ہو؟ قرآن میں ایک نہیں بلکہ بیسیوں مقامات ایسے ہیں جن میں بظاہر تعارض ہے، جن میں بظاہر تعارض ہے، اور اس پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، شیخ محمد الامین شنقیطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے دفع ایہام الاضطراب، دفع ایہام الاضطراب، دفع ایہام الاضطراب۔ اس کے اندر انہوں نے جو قرآن کی آیات کا ظاہری تعارض ہے ان آیات کو جمع کر کے ان کا جواب دیا ہے، ان کا جواب دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی کئی ایسی آیات ہیں جن کا بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ ہے، اور اس ٹکراؤ کو یہ لیتے ہیں۔ اگر بظاہر ظاہری تعارض رد کرنے کی بنیاد ہے تو پھر قرآن کو بھی رد کر دو، پھر قرآن کو بھی نہ مانو، سیدھا کہہ دو آپ کے ہم نہ قرآن مانتے نہ حدیث مانتے۔ حقیقت میں یہ قرآن کا انکار کرنا ہی ہے، لیکن سیدھا نہیں کہہ سکتے کہ ہم قرآن کا انکار کرنے والے، کیونکہ جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ سنت کو مانے، اس کے لیے لازم ہے کہ سنت کو مانے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر محدثین کی یہ کاوش جو انہوں نے احادیث کے ظاہری تعارض کو حل کرنے کے لیے پیش کی ہے، اگر یہ بیکار ہے، تو تم جو آیات کے ظاہری، قرآنی آیات کے ظاہری تعارض کو پیش کرتے ہو ملحدین کے سامنے اور جو دین کے دشمن ان کے سامنے، وہ صحیح ہو جائیں گے۔ اور تمہارے لیے قرآن باوجود ظاہری تعارض کے حجت ہے، تو حدیث کیوں نہیں حجت پھر؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں القول فی بعض کالقول فی بعض آخر، القول فی بعض کالقول فی بعض آخر۔ وہی قاعدہ اور اصول جو تم نے بعض شریعت کو لینے پہ اپلائی کیا ہے، اسی قاعدے اور اصول کو سنت لینے پہ بھی اپلائی کرو۔ یعنی جو تم دین کی معلومات، جو تم دین کی عبادات اور جو تم چیزیں لیتے ہو شریعت میں سے، جس قاعدے اور اصول سے وہ لیتے ہو، اس قاعدے اور اصول سے تم سنت کو کیوں نہیں لیتے؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم تو سنت کے بغیر، قرآن کریم پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے سنت کے بغیر قرآن کریم پر عمل ہو سکے، جیسا کہ آگے اس کی وضاحت انشاءاللہ آ رہی ہے۔ 9واں قاعدہ، منکرین سنت کے خلاف سنت کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے سنت سے استدلال نہیں کرنا چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ جو منکرین سنت ہیں، منکرین سنت، ان کے خلاف سنت کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ سنت سے استدلال نہ کریں۔ سنت سے استدلال کریں گے تو وہ تو سنت کو مانتا ہی نہیں، آپ سنت کو ثابت کرنے کے لیے سنت سے استدلال کریں تو وہ تو سنت کو مانتا ہی نہیں، آپ قرآن سے استدلال کریں۔ اور قرآن کریم کے اندر سینکڑوں دلائل اس کے موجود ہیں، سینکڑوں دلائل اس کے موجود ہیں، ایک دو دلائل اس کے دلائل موجود نہیں ہیں، ہم نے متعدد مقامات پہ اس پہ بات کی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اس کی تفصیلات میں جائیں گے آگے تو اس پہ بھی انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ ہاں، چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں، یا چند حالات ایسے ہیں جن حالات میں آپ منکر سنت کے خلاف سنت سے دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ چند صورتیں ایسی ہیں کہ جن صورتوں میں آپ منکر سنت یا منکر حدیث پر حدیث پیش کر کے اس کو قائل کر سکتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا تو حدیث پیش نہ کریں، اصل یہ ہے۔ اب مثلا وہ کہتے ہیں نہیں ہم سنت کو نہیں مانتے، ہم حدیث کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی، مثلا علیکم بسنتی انما اوتیت القرآن مثلہ معہ، کہ مجھے قرآن اور اس کی مثل دی گئی ہے۔ اب یہ ساری حدیث آپ پڑھتے رہیں، اس کو کیا ہے، اس کے نزدیک تو سنت ساری ہے ہی بے بنیاد، اب پھر اس کو یہ ہم نہیں کہیں گے۔ ہاں، بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ہم سنت کا انکار کرنے والے
پر سنت سے استدلال کر سکتے ہیں، وہ کون سی ہیں؟ پہلے آپ سے پوچھ لیں ذرا، تاکہ دیکھیں ہم کہ کس قدر آپ لیکچر میں گم سم ہیں۔ ہاں جی، ہاں جی راشد صاحب، میں کہنے لگا تھا سر اگلے صفحے پہ موجود ہیں۔ اگلے صفحے پہ ہے نا، آپ کو نظر آ رہا ہے اگلا صفحہ؟ نہیں مجھے تو نہیں آ رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی موکل شوکل چھوڑیں اور وہ اگلے صفحے سے دیکھ لیں، آپ کو بتا دیں۔ استاد محترم، جیسے احادیث جو حدیث میں نماز کا طریقہ ہے، یعنی کہ ایسی احادیث جو ہیں وہ تو پھر ان کو ماننی پڑتی ہیں، وہ تو وہ مان ہی لیتے ہیں، باقی حدیثوں کا وہ انکار کرتے ہیں، وہ آگے آ رہی ہے کیونکہ بات، جو وہ آگے بات آ رہی ہے، ایکسپلینیشن۔ اس پہ ہم انشاءاللہ بات کرتے ہیں، لیکن فی الحال ہم حالات جاننا چاہ رہے ہیں کہ کن حالات میں ہم جو ہے وہ سنت، یعنی ان کے سامنے حدیث سے دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ اصل تو یہ کہ وہ حدیث کو نہیں مانتا، لیکن کچھ صورتیں ایسی جس میں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہ نورین صاحبہ کے پاس کوئی جواب لگتا ہے اتھینٹک آ رہا ہے جی۔ ہاں نورین، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہاں جی، استاد، جب وہ سنت میں سے کچھ چیزوں پر اعتراض کریں اور کچھ پہ نہ کریں، کہ ہمیں اس پہ اعتراض ہے، اس والی حدیث پہ اعتراض ہے، پھر ہم کو سنت میں سے اس ٹھیک ہے، کو یا حدیث میں سے اس کو دلیل دے احسن سکتے جی، ہیں۔ احسن جی، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک یہ صورت ہے، اور کوئی؟ ایک یہ ہے کہ جب وہ بعض سنت کو لیتا ہو اور بعض کو چھوڑتا ہو تو پھر تو ہم سنت سے دلیل لے سکتے ہیں۔ ہاں جی، اور کوئی؟ اور بھی صورتیں ہیں؟ چلیے اب ہم چلتے ہیں سب سے پہلے کہ جب منکر ہمارے خلاف چند ایسی روایات سے استدلال کر رہا ہو کہ جن میں اسے اشکال ہو، تو ہم ان کے مقابلے میں بعد دوسری روایات ایسی پیش کریں گے جو اس مسئلے میں اس اشکال کو حل کرتی۔ مثلا وہ کہہ رہا ہے جی میں سنت کو چلے مان لیتا ہوں، لیکن یہ اس روایت کا جواب آپ کیا دیں گے؟ اس روایت کا جواب کیا دیں گے آپ؟ مثلا میں تھوڑا آپ کو یہ نقشہ سمجھانے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے متعدد بار آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک وفد آیا یا ایک بندہ آیا، تو اس بندے نے آ کر سوال کیا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ اللہ کے رسول، وفد کے اندر وہ بندہ تھا اور اس نے یہ سوال کیا متی الساعۃ، اللہ کے رسول قیامت کب قائم ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وما عادت لها، ایک روایت میں کہ آپ نے اس کے لیے کیا تیار کیا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی زیادہ عمل تو نہیں ہے، لیکن الا انی احب اللہ ورسولہ، مگر میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت جو ہے وہ قیامت تب آئے گی کہ جب یہ بچہ تم میں جو یہ سب سے چھوٹی عمر کا ہے، جب یہ بوڑھا ہو جائے گا، اور یہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس کو موت آئے گی یا جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، تمہاری قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ اب اس حدیث پر منکرین سنت نے انکار کیا اور کہا کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث حجت نہیں۔ اچھا جی، کیوں حجت نہیں؟ کہتے ہیں کہ وہ بچہ تو ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے، اور بچہ ابھی تک بوڑھا ہی نہیں ہوا۔ کب کی بات ہے؟ کتنے سو سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ اب یہ کیا محدثین اور یہ اہل سنت اب یہ جواب دیں گے کہ وہ بچہ ابھی بوڑھا ہی نہیں ہوا، قیامت تو ابھی تک بھی نہیں آئی۔ ہاں جی، آپ کو یاد ہے یہ ہم نے کہیں پڑھی تھی یہ روایت، اور اس پہ میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بحث کی ہے۔ اس حدیث کو وہ بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ہے کہ جب یہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو تمہاری قیامت قائم ہو جائے گی، تمہاری قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ روایت، اور روایت صحیح ہے، بخاری مسلم ہے، روایت صحیح ہے، چلیں روایت کا بھی مسئلہ نہیں۔ تو اس کا کیا جواب ہے؟ اگر ہم دیگر روایات کو جمع نہ کریں، اگر ہم دیگر روایات کو جمع نہ کریں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ ہم کہیں گے اچھا تم اس کو ہمارے خلاف پیش کر رہے ہو نا، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو بھی روایت سے حجت ماننی پڑے گی اور آپ کو حجت لینی پڑے گی۔ وہ کہے گا کہاں سے؟ ہم کہیں گے احادیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا گیا کہ یہ حدیث جو ہے، یہ روایت، اس سے نبی علیہ السلام کی کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد نبی علیہ السلام کا یہ بتانا ہے کہ جب یہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا تو تمہاری صدی گزر جائے گی، تمہاری صدی گزر جائے گی۔ اور یہ بعض آثار میں ملتا ہے، روایات میں تو نہیں،
آثار میں ملتا ہے اور عمومی دلائل سے بھی پتہ چلتا ہے کہ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو جائے گی، جو فوت ہو گیا اس کی قیامت قائم ہو جائے گی۔ اب اعتراض کرنے والا آگے آپ پر یہ اعتراض کرے گا کہ جی نبی علیہ السلام سے بندے کا سوال تو قیامت کے بارے میں تھا، اور اس میں نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ جی تمہاری صدی ختم ہو جائے گی، تو اس کا سوال اور ہے، جواب اور ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے اس صحابی کا سوال کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اس قیامت کی تیاری کر لیں، ہم اس کی تیاری کر لیں، اس وجہ سے وہ سوال کر رہا تھا کہ کہیں اچانک کی قیامت نہ آ جائے، ہمیں کم از کم پہلے سے تیاری ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو اس قیامت کا ذکر کر دیا جس قیامت کی ان کو ضرورت تھی، اس کے علم کی، اور وہ تھا کہ تمہاری صدی کب ختم ہوگی، اس کے لیے تیاری کر لو، یعنی اس کے بعد تم زندہ نہیں رہو گے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید میں 100 سال کے بعد بھی زندہ رہوں گا، یہ ذہن سے نکال دو۔ لہٰذا جب یہ بچہ بوڑھا ہوگا تمہاری صدی ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب تیاری کرو، پھر اس قریب کی قیامت کی تیاری کر لو جو موت ہے، بجائے اس کے کہ تم اس قیامت کے بارے میں سوال کرو۔ تو آپ نے اس صحابی کے سوال میں وہ جواب دیا جس کا اس کو فائدہ ہونا تھا، جس کا اسے فائدہ ہونا تھا، یہ اس اعتبار سے۔ اب وہ محمود ابن ریہ جو عرب میں سے منکرین حدیث میں سے تھا، اس نے اعتراض کیا اس پر، کہتا ہے ہم محدثین سندوں کی پوجا کرنے والے اب یہ کہیں گے کہ وہ بچہ ابھی بوڑھا ہی نہیں ہوا۔ ہم کہیں گے بھائی اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی، تمہاری مت ماری ہوئی ہے، تو ہم کیا کریں؟ جن ائمہ نے نسل در نسل نہیں، ہم کہیں گے انہوں نے یعنی ایک دوسرے سے آپ رتبہ در رتبہ یا سند در سند، اور اسی طرح جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہوتے ہیں مراتب محدثین کے مراتب اور جو درجات ہوتے ہیں، انہوں نے طبقہ در طبقہ انہوں نے یہ حدیثیں نقل کی ہیں۔ کیا وہ سارے اس چیز کو سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی امام بخاری آپ کو پتا ہے کب فوت ہوئے ہیں؟ 256 میں، اور امام بخاری اس روایت کو جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی، امام بخاری 200 سال بعد اس روایت کو اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، 200 سال بعد یا 180 سال کے بعد۔ کہ امام بخاری والیاذ باللہ بیوقوف تھے کہ وہ اس حدیث کو لکھ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے کہ قیامت نہیں آئی، اگر میں لکھوں گا تو لوگ اعتراض کریں گے؟ یعنی اس سے پہلے امام احمد، بڑے بڑے ائمہ اس روایت کو اپنی کتابوں میں درج کر چکے ہیں، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر اعتراض لینے تھے لوگوں کے؟ اگر واقعتاً ہی اس سے مراد وہی قیامت ہوتی جو قیامت آنی ہے، تو کیا امام بخاری، جبکہ وہ بچہ تو فوت ہو چکا، وہ تو مطلب جا چکا دنیا سے، پھر بھی وہ بخاری اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب بخاری سمجھ گئے، لیکن ہم کہیں گے اے بیوقوفو تمہیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کیا کریں؟ وہ محدثین سمجھتے تھے کہ اس قیامت سے کیا مراد ہے۔ تو بہرحال ہم کہیں گے کہ جب تم یہ روایات پیش کر رہے ہو نا، تو ہم دوسری روایات لا کر اس مشکل کو کھول لیں گے، اس مشکل کو کھول لیں گے اور اس کا جواب روایات سے دیں گے۔ اور روایات کے اندر روایت کا جہاں بھی تعارض ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جہاں بھی تعارض ہے، اگر ہم اس باب کی ساری احادیث یعنی اس موضوع میں، اس مسئلے میں اگر ساری روایات جمع کر لینا، اس کے طرق، اس کے الفاظ جمع کر لیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور یہی طریقہ اختیار کیا ہے امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح مشکل الاثار کے اندر انہوں نے جتنی روایات پہ اعتراض کیا جاتا ہے یا اعتراض بن سکتا ہے، انہوں نے وہ روایات ان کے سارے طرق جمع کر کے آخر میں حل پیش کیا ہے کہ اس میں تطبیق اور جمع کی صورت کیا ہے۔ اور باقاعدہ علماء نے مشکل الحدیث پر، مختلف الحدیث پر باقاعدہ علماء نے کتابیں لکھی، باقاعدہ علماء نے اس پر کتابیں لکھی۔ تو ہم یہ قاعدہ ہے کہ الباب اذا لم یجمع طرقه لم یظہر صوابہ، کہ جب کسی مسئلے میں اس کے تمام طرق جمع نہیں کیے جاتے یا کسی حدیث میں، تو اس کے اندر وہ اس کا صحیح حق واضح نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم اس انداز سے اس مشکل کو حل کریں گے۔ ہم کہیں گے یا تو یہ پیش نہ کرو، اگر پیش کر رہے ہیں تو اب دوسری اس کے حل کے لیے جو روایات ہیں ان کو بھی لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، ان کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جی سمجھ گئے آپ لوگ یہ اصول؟ اور یہ جو یعنی یہ پہلی صورت ہے، یہ پہلی حالت ہے کہ ہم حدیث بھی بطور دلیل کے منکر حدیث کو پیش کر سکتے ہیں، اس کی پہلی صورت یہ ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ جب مذکورہ احادیث غیبی اخبار سے متعلق، مذکورہ احادیث غیبی اخبار سے متعلق ہوں تو آپ ان کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ایسی خبریں ان میں ہوں، ان احادیث میں ایسی خبریں ہوں جو واقع ہو چکی ہیں، جو واقع ہو چکی ہیں، تو یہ قابل حجت ہیں اور پیش کی جا سکتی۔ مثلا مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے کچھ پیش گوئیاں کی
کہ قرب قیامت یہ ہوگا، اسی طرح فلاں فلاں، مثلا ایک پہاڑ کو آگ لگے گی جو بسرا کی اونٹنیوں کی گردنیں روشن کر دے گی۔ اب یہ آگ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر کئی مورخین نے اس آگ کے وقوع کو کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا ہے، اور آج بھی وہ پہاڑ مدینہ میں موجود ہے، اور آج بھی وہ پہاڑ مدینہ میں موجود ہے۔ ہم کہیں گے کہ امام بخاری کہاں ہیں، دیگر محدثین کوئی مصر کے ہیں، کوئی کہاں کے، انہوں نے مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے نا، مسجد نبوی کا ذکر کیا ہے نا، یہ مسجد نبوی کیا مدینہ میں ہے کہ نہیں؟ آپ جا کے دیکھ لو نا، آج کل تو وسائل سارے موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم عاد، قوم سمود، اور قرآن کے اندر بھی، احادیث کے اندر بھی آپ نے کئی علاقوں کا ذکر کیا، کئی جگہوں کا ذکر کیا۔ اچھا، سب سے بڑی بات مجھے یاد آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، جب آپ نے اپنے حوض کی مسافت بیان کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے حوض کی مسافت بیان کی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ بعض احادیث کے اندر آپ نے 2 علاقوں کا ذکر کیا۔ آپ نے کہا کہ میرے حوض کی مسافت جو ہے وہ جیسے فلاں مکہ سے لے کر ایلا اور فلاں سے لے کر فلاں تک ہے۔ اب انہوں نے میپ کے ذریعے، یہ پوسٹ آپ نے شاید دیکھی ہو، انہوں نے میپ کے ذریعے باقاعدہ ڈائریکشن اس کی پوری اور اس کا میپ سے میچنگ کی، دونوں روایات کی، اس روایت کی اور اس روایت کی، اور کتنے 100 سال پرانی حدیث ہے، لیکن وہ سفر جو آپ نے بتایا، وہ سفر ایک روایت میں عدن سے لے کر مثلا وہ ہے عمان تک غالباً، اور ایک حدیث میں ہے اس سے لے کر مکہ سے لے کر ایلا تک، یا اس کی دو جگہ حدیث میں الگ الگ ذکر ہے۔ انہوں نے میپ سے جب چیک کیا تو دونوں جو آپ نے حدیث کے اندر الگ الگ مسافتیں بتائی ہیں، دونوں کا کلومیٹر برابر ہے، آدھے کلومیٹر کا کیا، چند میٹر کا بھی فرق نہیں، لوکیشن یعنی میپ کے ذریعے جب چیک کیا۔ اب یہ عملی طور پہ ہمارے سامنے موجود ہے، ٹھیک ہے، جو مسافتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی، کئی اور چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیوں کے طور پہ ذکر کی، جیسے آگ کا نکلنا ہے، اس کے علاوہ حکمرانوں کا، مطلب کہ حکمرانوں کے بارے میں کئی روایات ہیں، کئی خوارج کے بارے میں علامات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتائی، کئی اور بے شمار غیبی خبریں جو ابھی تک نبی علیہ السلام نے جب بتائی واقع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد واقع ہوئیں، اور ان روایات کی ہمارے پاس تاریخ موجود ہے، ان روایات کی ہمارے پاس تاریخ اور ہسٹری اور سند موجود ہے۔ تو بہرحال یہ ایک صورت ہے کہ جو اخبار ایسی اخبار ہوں جن حدیث میں جو غیبی ہوں، اور ان کی یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے وسائل ہیں سائنسدانوں کے، وہ بھی ان کو نوٹ نہ کر سکتے ہوں، لیکن اب کر رہے ہوں تو وہ پیش کریں۔ جیسے قرآن سے ہم نے کہا تھا نا، قرآن سے وہ معلومات قرآن کریم کا اعجاز ہیں کہ جن معلومات کو اس دور کے اندر اللہ نے نبی کے ذریعے یا قرآن کے ذریعے بتایا، کہ جن معلومات کو اس دور میں کوئی نقل نہیں کر سکتا تھا اور نہ بیان کر سکتا تھا، لیکن آج میڈیکل سائنس ان کو ثابت کر رہی ہے، میڈیکل سائنس آج ان چیزوں کو ثابت کر رہی ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ مکھی والی روایت ان کو ذرا بتا دیں، مکھی والی روایت پہ جو سچ ہو چکی ہے وہ ان کو بتا دیں کہ مکھی کا جو پر کے اندر ایک میں شفا اور ایک میں فلاں ہے، ایک میں بیماری ہے اور جراثیم ہوتے ہیں، اور دوسرے میں شفا، اس کے لیے جراثیم کش ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی روایات جو آج بھی یعنی تحقیقات سے ثابت ہو رہی ہیں، وہ پیش کی جا سکتی ہیں ان کو۔ اس کے بعد اگلی جو صورت ہے یا اگلی حالت ہے جس میں آپ روایت پیش کر سکتے ہیں، آپ متعلقہ روایات یا متعلقہ روایت جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں بطور دلیل کے، آپ متعلقہ روایت کے تمام طرق کو پیش کر کے اس کی قطعیت کو اس قدر ثابت کریں یا ثابت کیا جائے کہ اس سے وہم اور خطا وغیرہ کا احتمال جاتا رہے، یعنی ایسے طرق اس کے لے کے آئیں، ایسی سندیں اس کی لے کر آئیں کہ مخالف کے سامنے اس کی قطعیت اور یقینیت کے اندر کسی قسم کا شک نہ رہے، اور اس سے وہم اور غلطی کا جو شبہ ہے وہ ختم ہو جائے، وہم اور غلطی کا شبہ ہی ختم ہو جائے۔ یعنی مثلا میں ذرا آپ کو تھوڑا مثال سے یہ چیز واضح کر دوں۔ مثلا حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اب اس روایت کو روایت کرنے والے
جو صحابہ اکرام ہیں ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے، 70 سے زیادہ ان کی تعداد ہے صحابہ اکرام. اور ہم نے جب پڑھتے تھے اس وقت اس کے طرق جمع کیے تھے تو تقریباً 90 سے زیادہ صحابہ اکرام، اگر تمام اس کی سندیں ملائی جائیں تو 90 کے قریب اس کی صرف صحابہ اکرام سے سندیں ملتی ہیں، یعنی صحابہ سے، 90 صحابہ سے یہ خبر منقول ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں کہ 90 صحابہ، کیونکہ ان کا زیادہ مسئلہ اخبار احاد کے بارے میں ہوتا ہے کہ جی اخبار احاد کے اندر ایک ایک بندہ ہے. اب 90 صحابہ اکرام سے آگے پھر روایت کرنے والے بھی ہر ایک سے پوری جماعت ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب 90 میں سے ہر صحابی سے اگر بالفرض 5 بھی روایت کریں تو 5 آگے پھر اگلے طبقے کے اندر کئی لوگوں نے ان سے روایت لی، پھر اس سے اگلے طبقے کے اندر، تو ہر صحابی سے 90 صحابہ میں سے اگر 5 راوی لیں تابی، تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تعداد پہنچے. تو اس انداز سے، اور عموماً جو ایسی روایات ہیں جن روایات کے اندر وہ شک کرتے ہیں، وہ روایات ان کی طرق کثرت سے ہوتے ہیں، اور یہ اہل فن جانتے ہیں کہ کیسے اس کی قطعیت کو ثابت کرنا ہے، بہرحال اس کے اور بھی بڑے قرائن ہوتے ہیں خبر کو ثابت کرنے کے، جو عمومی ہم کسی بھی خبر کی تصدیق کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ آپ جو متعلقہ روایت جس پر اس کو اشکال ہے، آپ اس کی کئی طرق کو جمع کر کے، اسانید کو جمع کر کے، راویوں کی حالات زندگی کو جمع کر کے آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں. اس حالت میں آپ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر، کیونکہ ہم حالتیں پڑھ رہے ہیں نا، اگر آپ کے اندر یہ استطاعت ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں کہ جو یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4، مخالف کوئی ایسا شخص نہ ہو جو مکمل سنت کا انکاری ہو، بلکہ ایسا شخص ہو کہ وہ سنت میں بعض اشیاء لیتا ہو اور بعض کا انکار کرتا ہو، تو اس کے خلاف یہ یعنی آپ سنت پیش کر سکتے ہیں. یعنی یہ ایک حالت یہ ہے. 3 حالتیں پہلی ہیں، اور چوتھی یہ ہے کہ آپ وہ جس کے ساتھ بحث کرنا چاہ رہے ہیں یا جو آپ سے دلیل مانگ رہا ہے وہ بعض سنت کو لیتا ہو اور بعض کو ترک کرتا ہو، جو دل کرے وہ لے لے، جو دل کرے وہ چھوڑ دے، اس کے خلاف آپ سنت کو پیش کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ کیا آپ نے جو فلاں حدیثیں لی ہیں ان کو بھی پھر رد کرو. ان کو اگر آپ لیتے ہو تو وہ کس بنیاد پہ لیتے ہو؟ جس بنیاد پہ وہ لیتے ہو اس بنیاد پہ اس کو بھی لو، یا پھر کلی طور پہ رد کر دو. اس انداز سے بھی آپ اس صورت میں بھی پیش کر سکتے ہیں. اس کے بعد 10واں قاعدہ یہ ہے کہ جیسے منکرین سنت ہمارے اوپر سوالات ڈالتے ہیں ہماری طرف، ویسے ہم بھی ان سے بہت سارے سوالات پوچھ سکتے ہیں. واجب ہے کہ وہ بھی ان سوالات کے جواب دیں، وہ بھی ان کا جواب دیں یا ان سوالات کے جوابات دیں. ہم ہمیشہ اعتراض اور شبہات قبول نہ کرتے رہیں، ہمیشہ حملے نہ کرواتے رہیں، بلکہ ان پر بھی اشکالات وارد کریں، کیونکہ حملہ آسان اور دفاع مشکل ہوتا ہے. بسا اوقات اکثر بلکہ مخالف پر یہ اشکالات وارد کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ صرف ہماری جو عبادات ہے نا، جس کو وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم بھی کر رہے ہیں، آپ عبادات پہ تھوڑا غور کر لیں. عبادات کے اندر سے آپ جو ہے وہ سوال بنا کر ان پر پیش کرتے ہیں، عبادات کے اندر سے ہی سوالات تیار کر کے آپ ان پر پیش کر دیں. یقیناً وہ منکر حدیث جو ہے اگر تو مسلمان ہے تو نماز پڑھتا ہوگا، روزہ بھی رکھتا ہوگا، حج بھی کرتا ہوگا، اور حج کو کرتا نہیں تو کم از کم مانتا تو ہوگا. ایسا منکر حدیث کوئی بھی نہیں ہے جو ان بنیادی ارکان کو نہیں مانتا. تقریباً جتنے بھی مسلمان منکرین سنت گزرے ہیں وہ ان کو مانتے ہیں. آپ تھوڑا عبادات پہ غور کریں، یہ سوالات نکلتے ہیں اس سے. عبادات پہ غور کرنے سے یہ سوالات بن سکتے ہیں. اور بہت سارے سوال ہیں، میں نے صرف یعنی اختصار سے یہ ذکر کیا ہے. مثلا آپ کہیں گے جی آپ یہ بتائیں اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ان کی دلیل کیا ہے؟ اسلام کے ارکان بتا دیں. اگر کوئی، آپ اس کو کہیں کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو، نیا مسلمان ہو، اسلام میں داخل ہو، اور وہ آپ سے پوچھے کہ اسلام کے ارکان کیا، تو آپ اس کو کیا بتائیں گے؟ اس سے ذرا آپ یہ پوچھیں کہ آپ ایمان کے یا اسلام کے ارکان کیا بتائیں گے، ان کی دلیل کیا ہے. یہ اگر دونوں چیزیں آپ سے کوئی پوچھ لے تو آپ ذرا بتائیں. فرض اور نفل نمازیں کون کون سی ہیں یہ ذرا بتا دیں آپ. ان نمازوں کی رکعات جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے، ان نمازوں کی رکعات کیا ہے.
جی مسلمانوں، وہ آپ کو کہے گا کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے موجود ہے اقیم الصلاۃ. اسی طرح نمازوں کے اوقات کیا ہیں وہ آپ کو کہے گا، وہ آپ کو کہے گا جو قرآن کریم کے اندر مختلف مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کرو صبح اور شام. اس طرح کی آپ کو آیات قرآن کریم کی دے گا. اچھا آپ اس کو کہیں گے آپ یہ تفصیلات کہاں سے لی؟ تو کہے گا جی ہم عملی تواتر کے ساتھ، یعنی امت تواتر سے ایک دوسرے سے یعنی نقل کرتی آ رہی ہے. ہم کہیں گے چلیں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک تو اس دلیل پر پہنچا دو گے کہ امت تواتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے. امت تواتر کے ساتھ اس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ عمل ہم تک پہنچا ہے، اور یہ عمل ہم تک پہنچا ہے. تو بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس بنیاد پہ کرتے تھے یہ ذرا ہمیں بتا دیں. لہٰذا اس انداز سے جو مسلمان ہیں ان کا مساجد میں عبادات سر انجام دینا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر وہ کہے تواتر عملی ہے تو آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو تواتر آپ پہنچا دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام کس بنیاد پر یہ 5 نمازیں پڑھتے تھے؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے کہ 5 نمازیں پڑھو اور اس وقت میں پڑھو اور اتنی پڑھو اور اس کیفیت میں پڑھو. اگر قرآن میں نہیں تو آپ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر کس چیز کو بنیاد بنا کر، دلیل بنا کر یہ عمل سارا امت تک نقل کیا ہے؟ اگر وہ کہہ دیں کہ وہی سے تو پھنس گیا، اور اگر وہ کہہ دیں کہ ان کا اجتہاد تھا تو پھر بھی پھنس گیا. پھر بھی پھنس گیا. کیوں پھنس گیا؟ کیونکہ نبی پر جھوٹ کا الزام ہے، نبی پر جھوٹ کا الزام ہے. اگر وہ یہ کہے کہ اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، نبی نے اپنی طرف سے طریقہ ایجاد کر لیا، یہ طریقہ کہاں سے لیا ہے؟ اگر وہ کہے گا کہ وہی سے، تو پھر اس وہی سے ہے تو پھر یقیناً امت وہی کی محتاج ہے، اور وہ وہی سنت ہے جیسے قرآن وہی ہے. لہٰذا دونوں میں سے ایک اس کو تسلیم کرنی پڑے گی بات. اگر تو وہ کہے گا کہ، اور یہ گاندھی وغیرہ یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں تو امت تواتر سے ایک دوسرے تک نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ تواتر سے ہم تک پہنچ گیا ہے، اس میں ہمیں روایات کی ضرورت ہی نہیں. اس میں ہم کہتے ہیں چلیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تو آپ اس دلیل کو بنیاد بنا کے پہنچا دو گے کہ جی ایک دوسرے سے نقل کرتے آ رہے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے صحیح ہونے کی دلیل آپ کیا دیں گے؟ کیا نبی حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکتا ہے؟ اپنی طرف سے نبی کوئی طریقہ ایجاد کر سکتا ہے؟ نبی کے پاس بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ نبی اپنی طرف سے نمازوں کے اوقات بنا لے، نبی اپنی طرف سے نماز کے طریقے ایجاد کر لے، نبی اپنی طرف سے حج کا طریقہ ایجاد کر لے، نبی اپنی طرف سے یہ سارے کام کر لے. اگر ایسا ہے تو تم بھی کرنا شروع کر دو، اگر ایسا تو تم بھی کرنا شروع کر دو. لہٰذا یہاں آ کر اس کو تھوڑا سوچنا پڑے گا. اچھا اب تم یہ بتاؤ کہ نبی نے وہی سے کیا ہے یا نہیں کیا، یہ سوال ہے. اگر وہ کہے کہ وہی سے کیا ہے تو وہی قرآن ہے یا سنت ہے؟ تو وہ کہے گا جی قرآن ہے، تو ہم کہیں گے قرآن سے دکھا دو پھر. اگر وہ کہے گا سنت ہے تو ماننا پڑے گا، الزامی جواب ہے. اور اگر کہے کہ نہ قرآن سے ہے نہ سنت وہی سے ہے تو پھر اس کا مطلب نبی پر بہتان ہے، اور یہ بہتان جو ہے یہ دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیتا ہے. تو اس انداز سے ہم مسلمانوں کو بھی ان پہ اٹیک کرنا سیکھنا چاہیے. ہمیں بھی اس انداز سے ان پہ شبہات وارد کرنے چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم ہمیشہ بس ان سے شبہات سنتے ہی رہیں اور ان کے جوابات دیتے ہی رہیں. اس انداز سے ہمارے لوگ اصل میں اس پہ تھوڑا محنت نہیں کرتے، ہمارے لوگ اس پہ سوچتے نہیں. حالانکہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرح، جیسے ان کے نوجوان ایسی باتیں بنا بنو کے سوشل میڈیا پہ عام کرتے ہیں، ایسے ہمارے نوجوانوں کو بھی ایسی باتیں عام کرنی چاہیے. اور ان کو بھی تاکہ تھوڑے وقت پڑے نا کہ کیسے ہم نے ان کے جوابات دینے. اذان کے الفاظ کیا ہیں جی؟ اذان کو صحیح سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا جی وہ کہیں گے جی اذان تو عمل چلتا آ رہا ہے. اچھا عمل چلتا آ رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ایجاد کر لی، یہ بھی ذرا بتا دینا. اگر اپنی طرف سے کر لی تو پھر تو اس کو بدعت کہو نا، پھر تو اس کو شریعت میں ہونا ہی نہیں چاہیے. زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اللہ نے کہا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ کے مسائل وآتوا الزکوٰۃ تو ہے، لیکن کیسے کرنا ہے ذرا یہ بتا دو آپ. حج کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ پر جو ہے، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ہے اس کے بیت اللہ کا، کہ وہ اس حج کریں. یہ تو ہے، لیکن حج کی تفصیلات آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ذرا آپ یہ بھی بتا دو ہمیں، آپ ذرا یہ بھی ہمیں بتا دو. اچھا جی اسی طرح
قرآن سنت کے اندر، قرآن کریم کے اندر کئی ایسی چیزیں ہیں، الا ما یتلا علیکم، الا ما یتلا علیکم مثلا قرآن کریم کے اندر ہے. اب یہ تلاوت جو کی گئی چیزیں ہیں کہ یہ ساری بتا دی گئی ہیں. اس کے اندر تو چند چیزوں کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقی تو یہ بتایا نہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں کون سی چیزیں حرام ہیں. الا ما یتلا علیکم، اس میں مردار ذکر کر دیے حلال جانوروں میں سے جو مردہ ہو جائے مختلف طریقوں سے، گلا گھٹنے سے مر جائے، فلاں طریقے سے مر جائے، فلاں طریقے سے. لیکن حیوانات میں سے حلال کون سے حرام کون سے، اس کے قاعدے اور اصول آپ کو کون بتائے گا؟ اور اس کی بہت ساری انشاءاللہ آگے آئیں گے سارے دلائل. میں صرف تھوڑا اس کو نا کھولنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں، مگر نہ آگے انشاءاللہ یہ تفصیلی ساری چیزیں آئیں گی. اچھا جی، یہ تو تھا جو یعنی قرآن کو مانتا ہے اس کے بارے میں. تو مستشرقین سے ہم کیا سوالات کریں؟ ہاں جی، مستشرقین سے ہم کیا سوالات کریں؟ یہ آپ سے میں سوال کر رہا ہوں. یہ تو ہم ان سے سوالات کریں گے نا جو نمازوں اور ان چیزوں کو مانتے ہیں. مستشرقین کا بھی دیکھا جائے گا نا کہ مستشرقین کس قسم کی بات کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے تقریباً اسی قسم کے سوال بنیں گے. وہ مستشرقین کے اعتراضات کو دیکھ کے سوالات کیے جائیں گے. جی چلیے، تو میں اختصار سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم مستشرق سے پوچھیں گے کہ قرآن کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، قرآن کریم کو صحیح مانتے ہو کہ نہیں؟ کیونکہ سارے مستشرقین قرآن کا انکار نہیں کرتے، سارے مستشرقین قرآن کا انکار نہیں کرتے. کچھ ایسے بھی ہیں جو قرآن کریم کو معجزہ مانتے ہیں، اور انہوں نے علل اعلان باقاعدہ اپنی کتابوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن معجزہ ہے. اور یہ قرآن محمد کریم علیہ السلام کی طرف سے نہیں ہے. جو معتدل انصاف پسند مستشرقین ہیں، یعنی کفار میں سے جو انصاف پسند ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہوتے ہیں. آپ نیوٹرل کہہ سکتے ہیں اس کو. ہم ان سے کہیں گے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن کی حجیت کو مانتا ہے کہ اگر قرآن کی حجیت کو مانتا ہے تو ہم کہیں گے یہ قرآن ضابطۂ حیات ہے. آپ جب اس کو وحی مانتے ہو، اس وحی پر عمل کیسے کرنا یہ ہمیں بتا دو کہ اس وحی پر ہم اقیم الصلاۃ، سیم یہی چیزیں، اس پہ عمل کیسے ہم کریں، اس کا حل آپ بتا دو. اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن معجزہ ہے اور یہ وحی ہے، یہاں تک آپ ہمارے ساتھ ہو، اب یہ بتاؤ کہ اللہ نے اتارا کیوں ہے؟ وہ کہے گا جی بالکل اسی لیے، اسی طرح جس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر کتابیں جس مقصد کے لیے اتاری ہے، وہی مقصد امت محمدیہ میں اس کو نازل کرنے کا ہے. ہم کہیں گے چلیں آپ یہاں تک مان گئے ہو کہ قرآن کریم اتارا گیا ہے عمل کے لیے، اس پر عمل ہمیں بتا دیں کہ کیا سنت کے بغیر اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ اگر سمجھا دیں ہمیں کیسے عمل کریں، ہم حکیم الصلاح پہ کیسے عمل کریں، واتو زکات، کیا تمہارے ہاں نماز کی کیفیات ہیں کہ نہیں؟ وہ کہے گا جی ہمارے یہاں ہیں. کہاں سے لی ہیں؟ کہے گا جی ہم اپنی کتابوں سے. اچھا کتابوں کی سنتیں ہیں، یہاں آ کے پکڑا جائے گا، پہلے تم تو ثابت کرو نا ذرا. اچھا اگر وہ کہے کہ چلیں آپ تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہو، آپ تو ہمارے بارے میں یہ کہتے ہو کہ ہماری کتابیں ساری محرف تحریف شدہ ہیں، تو آپ ان کا جواب دیں کہ آپ ذرا یہ بتائیے کیا آپ کے ہاں خبر یعنی کوئی بھی خبر اس کے سچا جھوٹا ہونے کے کوئی معیار ہے کہ نہیں، یا ایسی چپ کر کے لے لیتے ہو؟ اگر وہ کہے کہ جی ہمارے ہاں کسی بھی بات یا خبر کی تحقیق کے اصول و ضوابط ہیں، ہم کہیں گے آپ ان اصول و ضوابط پہ پرکھ لیں ذرا حدیث کو، آپ ان اصول و ضوابط پہ حدیث کو پرکھ لیں جو عقلاء کے ہاں اصول طے شدہ ہے خبر کے سچا اور جھوٹا ہونے کے لیے. اگر تو یہ احادیث ان اصولوں کے مطابق ہوں یا ان پر پوری اترتی ہوں تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو لینی پڑے گی. اگر نہیں تو پھر آپ انکار کیوں کرو؟ ویسے عموماً یہ مستشرقین ہمارے خلاف سنت سے دلیلیں لیتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی میں آتے ہیں جو بعض کو لیتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. حقیقت میں وہ آپ کے سامنے سیدھا کافر بن کے تو مناظرہ نہیں کرے گا، سیدھا مستشرق بن کے تو وہ یعنی اس انداز سے نہیں کرے گا، وہ آپ سے اس انداز سے کرے گا کہ جی یہ بعض حدیثیں ایسی ہیں کہ ان کے اندر یہ مسئلہ ہے، تم کیوں لیتے ہو؟ اچھا جی بعض حدیثیں ہیں، کیا ساری ایسی ہیں؟ وہ یہ نہیں کہے گا ساری ایسی ہیں، کہے گا مثلا یہ اس کا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں. مزید انشاءاللہ آگے جواب اس پہ مزید تفصیلات آئیں گی. آخری جو ہمارے پاس موضوع ہے آج کا جس پہ ہم بات کریں گے اختصار سے، ٹائم کم ہے، اور وہ ہے منکرین سنت کے اصول، یعنی جن اصولوں کی بنیاد پر یہ شبہات پھیلاتے ہیں، شوق و شبہات وارد کرتے ہیں مسلمانوں پر اور ان کو سوشل میڈیا پہ عام کرتے ہیں. وہ اصول ٹوٹل 6 ہیں. ان اصولوں کو پہلے سمجھ لیجئے، پھر آگے ان کا رد اور ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی، ہمارے اگلے لیکچرز انشاءاللہ اس حوالے سے ہوں گے. سب سے پہلا اصول جس پر انہوں نے اپنے اعتراضات اور شبہات کی بنیاد رکھی ہے وہ کیا ہے؟
قرآن کی موجودگی میں سنت کی ضرورت کا انکار. وہ کہتے ہیں قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ضرورت نہیں، قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ضرورت نہیں. جب ضرورت نہیں تھی اور نہ رہی ہے تو پھر اس کو محفوظ ہی نہیں کیا گیا. دلیل کیا ہے جی؟ دلیل وہ چند احادیث پیش کرتے ہیں جن احادیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تکتبوا انی شیئا من کتب شیئا فلیمحو، تم مجھ سے کچھ نہ لکھو، جس نے کچھ لکھا ہے وہ مٹا دے. جس نے مجھ سے کچھ لکھا ہے یعنی میری سنت میں سے وہ مٹا دے. کہتے ہیں کہ اس سے پتہ، اور یہ غامدی صاحب کا بھی بہت بڑا یہ اس طرح کے اعتراضات ہیں اور بھی کئی. کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ لا تکتبوا انی شیئا من کتب انی شیئا فلیمحو، مجھ سے کچھ نہ لکھو اور جس نے لکھا ہو اس کو مٹا دے. وہ اس کو چاہیے کہ وہ مٹا دے. کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہا کیونکہ قرآن کے ہوتے ہوئے سنت کی ضرورت ہی نہیں، لہٰذا وہ قرآن کی موجودگی میں سنت کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ شبہات وارد کریں کہ جب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کی تدوین بعد میں جا کے ہوئی اور اس کو لکھا ہی نہیں جاتا تھا، اس کا اہتمام ہی نہیں کیا جاتا. یہ تو 100 سال بعد 150 سال بعد محدثین نے اپنی طرف سے بنا کر وہ اس کی سندیں اوپر لگا کے اس کو جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ تک، حضرت فلاں تک، حضرت فلاں تک جو ہے وہ پہنچا دیا. اور یہ باتیں تو ایسی ہیں. یہ پہلا اصول ہے اور اس کی بڑی تفصیلات ہیں، اس پہ بڑے اس کے آگے اجزاء ہیں اور اس پہ تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تفصیلی جوابات ہیں. اس پہ ہم انشاءاللہ جب رد کریں گے تو بات کریں گے. سنت میں صرف متواتر کو لینا اور احاد کا انکار کر دینا، یہ ایک قاعدہ لگا لیا کہ جو متواتر احادیث ہیں ان کو ہم لے لیں گے، بعض کا یہ بھی ضابطہ ہے، اور جو احاد ہیں ان کو ہم رد کر دیں گے. یہ ایک اصول ہے جس پر انہوں نے کئی شبہات وارد کر کے احاد جو خبر واحد ہیں ان کو رد کیا ہے کہ وہ ظنی ہوتی ہیں، ایک بندہ غلطی نہیں کر سکتا. اور اس طرح وہ باتیں نقل کرتے ہیں، ایک بندے کے کان میں بات کر کے کہتے ہیں آپ دوسرے کو بتاؤ، وہ تیسرے کو، چوتھے کو. کہتا دیکھنا 10 بندوں تک جب یہ بات پہنچے گی نا تو وہ ساری بدل جائے گی. باقاعدہ اسکولوں کے اندر کئی ٹیچرز کو دیکھا گیا ایسے کرتے ہوئے. وہ کسی بچے کے کان میں بات کرتا ہے، کوئی چیز بتاتا ہے اس کو، کہتا ہے اگلے بچے کو بتاؤ، اس سے اگلے بچے کو بتاؤ. کہتا ہے 10 بچوں تک دیکھنا یہ بات بدل جائے گی. اس طرح حدیثیں بھی ساری بدلی ہوئی. یہ تمہیں کس نے کہا کہ یہ اتنی صدیوں تک بھی اسی طرح چلتی آ رہی؟ کہتا ہے آپ 10 بندے ایک دوسرے سے کان میں بات کرو، 10ویں بندے تک پہنچتے ہوئے ساری بات بدل جائے. ہم نے کہا اس کا ہم جواب دیں گے آپ کو. آپ ذرا دیکھیں کہ وہ صحیفہ حمام بن منبہ جس کو امام حمام بن منبہ نے حضرت ابو ہریرہ سے لکھا، وہ کتابی صورت میں ہم تک پہنچا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اپنی سند سے اپنے اساتذہ سے وہی حدیث صحیفے کی نقل کی ہیں. اور میں نے جب ان کا مقارنہ کیا تو میں نے دیکھا کہ 140 کے قریب احادیث جو مسند احمد میں وہی صحیفہ حمام بن منبہ والی، ان میں اور صحیفے کی حدیث میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی موجود نہیں. امام احمد اپنے اساتذہ سے نقل کر رہے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد حمام اس کو لکھ رہے ہیں. یعنی سیم الفاظ، سیم احادیث اپنی اپنی سند سے وہ لکھی ہوئی ہے اور یہ سند سے نقل کر رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ 140 کے قریب احادیث مسند احمد میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ ہیں اور صحیفہ حمام بن منبہ کے اندر بھی انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں. اچھا تو پھر تم کس بنیاد پہ ان کا انکار کر رہے ہو کہ یہ ظن ہے اور 100 ایک بندے سے 10 بندوں تک جب بات جاتی تو بدل جاتی؟ یہاں تو امام حمام بن منبہ تابعی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے درمیان 3 واسطے ہیں اور ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں. اور ہم اس کی آپ کو 1 2 3 4 نہیں سینکڑوں مثالیں حدیث سے دے سکتے ہیں. ایک امام کب جا کے حدیث کی کتاب لکھ رہا ہے اور وہ کسی علاقے میں جا کے اپنی سند سے روایت کر رہا ہے، دوسرا اپنی سند سے روایت کر رہا ہے، تیسرا اپنی سند سے روایت کر رہا ہے اور الفاظ سارے ایک ہیں، سب کے سیم الفاظ ہیں. اس کی اس سے ملاقات نہیں، اس کی اس سے ملاقات نہیں. یہ کیسے ساری سیم چیزیں آ گئی؟ آپ بھی ذرا ایسی کوئی بنا کے ہمیں دکھا دو نا چیز. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی صحیح مسلم کے اندر باقاعدہ ہر استاد کے الفاظ بھی نقل کرتے ہیں. آپ اگر اکثر صحیح مسلم پڑھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا، کہتے ہیں حدثنا فلان، اگر 3 اپنے شیوخ سے حدیث بیان کر رہے ہیں امام مسلم تو بیان کرتے ہیں واللفظ لفلان واللفظ لفلان وروا نحوه كذا وكذا، یہ الفاظ میرے فلاں استاد کے ہیں اور اس کے قریب میرے فلاں استاد نے بھی الفاظ بیان کی، اور وہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں. اگر کوئی الفاظ میں فرق ہو تو امام مسلم وہ الفاظ بھی نقل کرتے ہیں کہ میرے فلاں استاد کے الفاظ یہ ہیں اور فلاں کے یہ. یہ چیزیں ان کی مت مار دیں اگر ان کے سامنے کھول کے رکھ دی جائیں تو ان کو پتہ چل جائے کہ کیسے 10 بندوں تک بات بدلتی ہے. یہ لوگ وہ باتیں بدلنے والے نہیں تھے.
اللہ نے ان کو حافظہ دیا ہوا تھا، تمہاری طرح گھاس پھوس نہیں بھری ہوئی تھی ان لوگوں کی طرح۔ چلیے، مختلف طریقوں سے ناقلین سنت میں طعن کرنا اور ان پہ الزامات لگانا۔ وہ چاہتے ہیں کہ سیدھا حدیث کا انکار نہ کریں، وہ ناقلین جو سنت کو نقل کرنے والے ہیں ان پر طعن کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے تھے تاکہ کچھ کھانے کو مل جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو بھوکا، میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں بے ہوش ہو کر محراب نبوی کے اندر گر جاتا تھا۔ اچھا جی، یہ تم نے اعتراضات کہاں سے لیے؟ یہ تم نے اعتراضات کہاں سے لیے؟ یہ روایات کہاں سے لیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے جو تم یہ نقل کرتے ہو کہ وہ یہ تھے وہ تھے، یہ کہاں سے لیا تم نے؟ کیا تم ابو ہریرہ کے ساتھ رہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے؟ کیا تم امام زہری کے ساتھ رہتے تھے جن پر جو اعتراضات تم یہ کر رہے ہو یہ کہاں سے لیے تم نے؟ وہ کہیں گے جی ہم نے تاریخ کی کتابوں سے لیے۔ اچھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر کہاں سے آ گئے؟ یعنی ایک سند کے ساتھ محفوظ چیز کو تم ایک ایسی چیز سے کہ جس کی کوئی سند ہی نہیں تم اس کو رد کر سکتے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دنیا کے کسی عدالت کے اندر آپ چلے جائیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک چیز سند کے ساتھ موجود ہے، آپ اس کا رد کر رہے ہیں ایسی چیز سے، ایسی دلیل سے جس کی سند ہی نہیں؟ اگر آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ آپ اعتراضات کرتے ہو، یہ اعتراضات کہاں سے لے کے آئے؟ یہ اعتراضات بھی تو تم روایات سے لے رہے ہو، روایات تو تمہارے نزدیک ہیں ہی ساری ضمنی اور غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو ابو ہریرہ پہ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، کیا وہ غلط کوئی شامل نہیں کر سکتا اس میں؟ تمہارے بقول اگر روایات میں چیزیں گھسائی گئی تو امام زہری کے بارے میں جو تمہیں قصے کہانیاں ملتی ہیں وہ بھی تو یعنی وہ اس میں ظن نہیں ہو سکتا۔ اتنی زیادہ صحیح خبروں کے مقابلے میں تم ایک دو لے کے تو ان کی شخصیات کو نشانہ بناتے ہو۔ اس طرح کی باتیں یعنی الزامات اور یہ چیزیں کر کے وہ شخصیات کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں، کبھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، کبھی جو ہے وہ امام زہری پر، کبھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ۔ سب سے زیادہ اعتراضات حضرت ابو ہریرہ پر ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں، اس وجہ سے ان کو چبھتے ہیں وہ، اور یہ کئی مقلدین کو بھی چبھتے ہیں، کئی مقلدین کو بھی یہ بڑا کانٹے کی طرح گلے میں چبھتے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ کئی روایات ان کی ایسی ہیں، حالانکہ وہ لیتے ہیں ان کی روایات، کوئی روایت لیتے ہیں کوئی رد کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہمارا اس وقت موضوع یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چونکہ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ان سے مروی ہے، اس وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے اٹیک ان پہ کیا۔ پھر آگے ان سے چونکہ امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ، امام زہری سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہے، ان کے شاگردوں کے طبقات ہے باقاعدہ، اور آگے بہت زیادہ امت نے ان سے لیا، ان پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ یعنی پھر چونکہ بخاری پر مسلمانوں کا اعتماد ہے تو بخاری پر اعتراض کرتے ہیں۔ چلیے، سنت کی تدوین میں تاخیر کے دعوے کو جو ہے بنیاد بنا کر اس کے ضیاء کا دعویٰ کرنا، کہتے کہ سنت چونکہ بعد میں لکھی گئی لہذا اس سے پہلے تو ضائع ہو چکی تھی، سنت محفوظ ہی نہیں تھی۔ یہ سب چیزوں پہ بات ہماری چلے گی، ٹائم ختم ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں جلدی سے اس کو نقد حدیث اور روایات کی تصحیح اور تضعیف میں، روایات کی تصحیح کا معنی روایت کو صحیح کہنا اور تضعیف کا معنی اس پہ ضعف کا حکم لگانا۔ اس میں جو محدثین کا منہج ہے اس کو مشکوک قرار دے کر علم حدیث کی قدر و قیمت کو کم کرتے ہیں، یہ اس اصول پر ان کی بنیاد ہے جتنے شکوک و شبہات۔ طارز حدیث کا دعویٰ اس کو بنیاد بنا کر معین حدیث کا انکار کر دیتے ہیں اور بعض کو لے لیتے ہیں۔ یہ 6 ان کے بنیادی اصول ہیں جس پر ان کے جتنے شبہات ہیں وہ اصل میں گھومتے ہیں۔ انشاءاللہ ان پہ ہم آگے تفصیل سے بات کریں گے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔